أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محرم کے دنوں میں ہی شہروں کے در و دیوار مختلف قسم کے اشتہارات سے بھر دیے جاتے ہیں. جس میں آج کل جو اشتہار دیواروں پر بازاروں میں آویزاں کیا گیا ہے اسے یوم غم غدیر کہتے ہیں. اب مولویوں کو کیا پتہ یہ غم غدیر کیا ہے؟ کہ علماء کا طبقہ اکثر جہلاء کا طبقہ ہے. دنیا میں سکول میں نہ چل سکے اور ماں باپ نے مدرسے میں ڈال دیا. اور جن علماء کو علم ہے وہ خاموش تماشائی ہیں. وہ اس پھڈے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ کون مصیبت اٹھائے، کون گفتگو کرے، کون پیشیوں پر جائے، عدالتوں کے چکر لگائے. خاموش رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، بس مر جاؤ. اس وقت دنیا میں 3 قسم کے طبقے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو حضرت علی کی فضیلت کو تمام صحابہ کے اوپر برقرار رکھنا چاہتا ہے، صحابہ کی فضیلت کو نیچے اور حضرت علی کی فضیلت کو سب سے اوپر رکھنا چاہتا. اس طبقے کے بارے میں خود حضرت علی کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے. محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے حسن اور حسین کے بعد سب سے بڑے بیٹے تھے. محمد ابن حنفیہ بیان کرتے ہیں قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے والد سے یعنی حضرت علی سے عرض کرنے لگے کہ ابا جی، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا ابو بکر ہیں۔ قلت ثم من؟ محمد ابن حنفیہ نے دوسرا سوال کر دیا، اچھا ابو بکر صدیق کے بعد کس کا نمبر ہے؟ قال ثم عمر۔ حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اب یہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے، عمر کے بعد کس کا نمبر ہے، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ فوراً عثمان کا نام لے دیں گے، تو میں نے وہ بات بدل کر کہی، قلت ثم انت، میں نے اپنے باپ سے کہا عمر کے بعد پھر آپ کا نمبر ہے نا؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، حضرت علی فرمانے لگے میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، عمر کے بعد میرا نمبر نہیں ہے۔ اب اس طبقے کی نفی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضرت علی خود اقرار کر رہے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، اور محمد ابن حنفیہ نے سوال پھیر کر کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے دیں، ڈائریکٹ اپنے باپ کا تذکرہ کر دیا کہ اس کے بعد حضرت عمر کے بعد پھر آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ اس کے بعد ہٹ درمی ایک انسان اگر کرے تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے کہ حضرت علی تو خود مان رہے ہیں کہ عمر کے بعد بھی میرا نمبر نہیں، لیکن ہم حضرت علی کو خلیفتم بلا فصل کہہ کر سب سے اوپر بٹھا رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت علی کو محمد الرسول اللہ کے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں۔ نبی کا مقام حضرت علی سے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، حضرت علی کا مقام محمد الرسول اللہ سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کسی کام کے سلسلے میں مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اس مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، حضرت علی بھی اس مجلس میں تھے، وہ کسی کام سے اٹھ کر باہر نکل گئے، اتنے میں جبریل آ گئے۔ اب جبریل وحی لے کر آئے تھے، اب وحی لائے تو حضرت علی کے اوپر تھے، حضرت علی تھے ہی نہیں مجلس میں، کیا کرے؟ مجبوراً انہوں نے وحی اللہ کے نبی پر اتار دی، محمد رسول اللہ کو نبی بنا دیا۔ بنانا تھا حضرت علی کو، لیکن حضرت علی مجلس میں موجود نہیں تھے، وہ جو وحی آنی تھی وہ تو دینی ہی تھی، کس کو دیتے؟ حضرت علی نہ ملے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو بنا کر چلے گئے، وہی ان کو تھما دی۔ ایک طرف ان لوگوں کا یہ عقیدہ کہ جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ویسے ہی امام بھی معصوم ہوتا ہے، جیسے نبی سے غلطی نہیں ہوتی ایسے ہی امام سے بھی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ حدیث پڑھے کہ حضرت سعد نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا شراب کی حالت میں جو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دیا تھا کہ جاؤ ولیمے کی تیاری کرو، تمہاری شادی فاطمہ سے ہونی ہے، جاؤ ولیمے کی تیاری کرو، گھر کے اخراجات کو پورا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی حالت میں تھے، حضرت علی نے
ایک ساتھی سے بات کی کہ چلیں گھاس لے کر آتے ہیں، پھر آ کر بیچ لیں گے، جس کا منافع ہوگا اس سے میں سامان خریدوں گا، شادی کی تیاری کروں گا۔ کسی آدمی کے مکان کے ساتھ اپنا وہ اونٹ بٹھا دیا جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، خود گھاس کاٹنے کے لیے چلے گئے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلے گئے۔ اس گھر کے ساتھ ہی حضرت سعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ گانا بھی سن رہے تھے، شراب بھی پی رہے تھے۔ گانا گانے والی نے ایسے اشعار کہے کہ حضرت سعد اپنے آپ میں نہ رہے، اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے باہر گئے اور حضرت علی کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا۔ حضرت علی جب واپس آئے تو اپنی دنیا لٹی ہوئی دیکھی، پریشان حال تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ آج سے برا دن میں نے دیکھا ہی نہیں، میری زندگی میں اس دن سے برا دن آیا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا علی؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جو اونٹ آپ نے مجھے دیا تھا، میں اس پر لکڑیاں گھاس وغیرہ لاد کر مارکیٹ میں بیچنے کی تیاری کرنے لگا، میں نے ایک مکان کے قریب وہ اونٹ بٹھا دیا، واپس آیا تو دیکھا کہ میرا اونٹ تو ذبح ہوا پڑا۔ میں نے پوچھا کس نے یہ اونٹ ذبح کیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت سعد نے کیا۔ اللہ کے نبی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی میں حضرت علی کے ساتھ چل پڑے۔ گھر میں پہنچے، حضرت سعد کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت سعد چونکہ نشے میں تھے، اپنی آنکھیں اٹھائیں، گھٹنوں تک آنکھیں پہنچیں، پھر اور بلند کیا، ناف تک پہنچی، پھر نگاہ کو بلند کیا، آپ کے چہرے تک پہنچی۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہنے لگے تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سعد کی زبان سے یہ بات سنی، فوراً نکل گئے مکان سے کہ یہ نشے کی حالت میں ہے، میں اس کو کیا بتلاؤں، کیا سمجھاؤں۔ اب بخاری کی یہ حدیث اگر کوئی بیان کرے، کوئی اعتراض نہیں کسی کو، کیونکہ زد کس پر پڑ رہی ہے؟ سعد پر، کہ سعد شراب پیتے تھے۔ اگر کوئی یہ حدیث بیان کر دے کہ حضرت علی نے شراب پی اور قرآن کی سورت قل یا ایھا الکافرون غلط پڑھ دی، ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اسرار کے خلاف ہوا، اس نے غلطی سے ٹی وی پر آ کر یہ بات کہہ دی کہ حضرت علی نے غلطی سے یہ سورت غلط پڑھ دی، الٹ پڑھ دی، اس کے خلاف فتوے جاری ہو گئے۔ یہ مسلمان ہی نہیں رہا، حضرت علی کو کہتا ہے وہ شراب کی حالت میں تھے اور انہوں نے سورت غلط پڑھ دی۔ امام بھی غلطی کر سکتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، یہ ہمارا پہلا امام ہے، یہ غلطی نہیں کر سکتا، نہ شراب پی سکتا ہے، نہ قرآن غلط پڑھ سکتا۔ کتنا ہنگامہ برپا ہوا۔ اگر امام غلطی نہیں کر سکتا ہے تو امام خود کہہ رہا ہے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا نمبر عثمان کا، میرا تیسرا نمبر نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اب امام صحیح نہیں کہہ رہا، امام کی اس بات پر ایمان نہیں کہ جب وہ ابو بکر کو پہلا نمبر دے رہا ہے، حضرت عمر کو دوسرا نمبر دے رہا ہے، حضرت عثمان کو تیسرا دے رہا ہے، اب امام کی بات کو کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت علی کو محمد الرسول اللہ سے بڑھانا چاہتا ہے۔
ان کے نزدیک محمد الرسول اللہ سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کے سسر ہیں، وگرنہ نہیں۔ حضرت فاطمہ سے اس لیے محبت نہیں کی جاتی کہ یہ محمد الرسول اللہ کی لخت جگر ہیں، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہیں، اس لیے محبت نہیں، بلکہ حضرت فاطمہ سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کی بیوی ہیں۔ ساری گیم حضرت علی کے ارد گرد گھومتی ہے ان کی۔ حضرت حسن اور حسین سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، بلکہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ علی کے بیٹے ہیں۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت علی کو اللہ کے برابر بٹھاتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو حضرت علی کو صدیق اکبر اور عمر فاروق، عثمان غنی سب سے اونچا بٹھاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی گیم حضرت علی کے گرد گھومتی ہے، جو اللہ کے نبی کو نیچے اور حضرت علی کو اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت علی کو اللہ کے برابر بٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ سب سے قدیم ہیں۔ حضرت علی کے اپنے زمانے میں دور خلافت میں قبیلہ زد کے 70 افراد حضرت علی نے جلا دیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو کہہ رہے تھے لا يعذب بالنار الا رب النار، کہتے تھے علی علی نہیں، علی الہ ہیں، اور جب حضرت علی نے جلایا جلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے اگر علی الہ نہ ہوتے تو ہمیں آگ کا عذاب نہ دیتے، آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، مخلوق میں کسی کے لیے روا نہیں۔ اور یہ نہیں کہ حضرت علی نے ان کو جلا دیا، یہ عقیدہ ختم ہو گیا، افراد مٹ گئے، نہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ کراچی میں عامر لیاقت جو اکثر ٹی وی کے پروگراموں میں شرکت کرتا ہے، اس کا بھائی نرسنگا منہ میں لے کر کیا کہتا ہے؟ علی اللہ، علی اللہ، علی اللہ۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا نا کہ یہ انٹرنیٹ نے ننگا کر دیا ہے لوگوں کو، کوئی راز نہیں رہا۔ جو مجوسی غلام کے دربار پر یکم محرم کو جشن مناتے ہیں، ان کو بھی ننگا کر کے دکھا دیا کہ دیکھ لو یہ کون لوگ ہیں۔ ایسے ہی اس کے بھائی کی ویڈیو نیٹ پر موجود ہے جس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے علی اللہ، علی اللہ، علی اللہ۔ شہباز قلندر کے دربار پر چلے جائیں، وہاں بینر لگا ہوا ہے علی اللہ، علی خدا، علی گاڈ، ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت علی کو اللہ سے، اللہ کے برابر بٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ معزول ہو گیا، اب علی کا ہی دورہ ہے، اس کی حکومت ہے، بس اسی سے مانگا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ہم تو کوئی ملتے ہیں آپس میں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ علی مولا، علی مشکل کشا، یہ سلام ہے ان لوگوں کا۔ شام کے علاقے میں ایسے گروہ کی حکومت ہے، فوجیوں نے، بشار الاسد کے فوجیوں نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا ہے، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قل لا الہ الا بشار الاسد، کہہ زبان سے ہمارا الہ بشار الاسد ہے، جو شام کا صدر ہے۔ اس خبیث کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر دور میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، لہٰذا آج بھی اگر ہمارا کوئی اللہ ہے وہ بشار الاسد ہے، اس کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ قل لا الہ الا بشار الاسد۔ جب وہ مانتا نہیں، مار کر اس کو
موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جنہوں نے حضرت علی کو اللہ کے برابر بٹھایا ہوا ہے۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو، ہمارے اپنے شہر میں آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بڑا کر کے، دور سے پڑھنے والا اس کو اللہ پڑھتا ہے، لیکن جب غور سے قریب جا کر دیکھتا ہے الف کے اندر کون ہے؟ محمد کا نام۔ اللہ کی الف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی لفظ جو ہیں وہ باقی لفظ اس میں کیا پرویا گیا ہے؟ نبی کے بعد علی کا نام، پھر فاطمہ کا نام، پھر حسن اور حسین کا نام۔ یہ 5 تن ہیں، یہ پانچوں مل کر کیا بن رہے ہیں؟ اللہ۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھ لیں آپ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کو، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کو اللہ کے برابر بٹھانا چاہتے ہیں۔ وگرنہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت کا کون سنی انکاری ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا کوئی سنی انکاری ہے؟ کسی نے حضرت حسن یا حسین کو گالیاں دی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگ نبی کی بات سن کر تذکرہ کرنے لگے اور اپنے بارے میں یہ گمان کرنے لگے کہ کل جھنڈا ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر ویسے ہی طویل قامت کے انسان تھے، اپنا سر گردن بلند کر کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر مجھے دیکھنا چاہیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو، میں نظر آ جاؤں اور ہو سکتا ہے جھنڈا مجھے مل جائے۔ آپ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا گیا وہ تو نہیں آئے، بیمار ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں۔ کہا بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، آنکھیں دکھ رہی تھی، اپنے آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب اس فضیلت کا کوئی انکاری ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب مانتے ہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مانتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت ہے، لیکن جھگڑا کس چیز کا ہے؟ حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، عمر فاروق سے آگے نہیں بڑھ سکتے، عثمان غنی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، دروازے سے باہر حسن اور حسین کو بلایا، انتظار کرتے رہے۔ ان کی ماں فاطمہ ان کو تیار کر رہی تھیں، ان کے منہ ہاتھ دھو رہی تھیں، کپڑے اچھے پہنا رہی تھیں۔ اتنے میں یہ تیار ہو کر باہر آئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، آپ نے انہیں گلے لگایا، ان کو پیار کیا اور کیا کہا؟ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے بھی محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ اب حضرت حسن اور حسین کی اس فضیلت کا کوئی انکاری ہے؟ کوئی بھی انکاری نہیں، سب مانتے ہیں۔ جھگڑا کس چیز کا ہے کہ حسن اور حسین کو ابو بکر صدیق سے آگے بڑھا دیا جائے؟ اختلاف کہاں پڑتا ہے؟ جب حضرت حسن اور حسین کو حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، عثمان سے آگے بڑھا کر کہا جائے اہل بیت، اہل بیت۔
اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے امت کا اہل بیت کے نام پر. کوفیوں نے اہل بیت کو بلایا بھی. پہلے تو نبی کی آل میں حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں. نبی کی بیویاں وہ تو اہل بیت میں ہیں ہی، قرآن کا بھی فیصلہ ہے، مسلم کی حدیث بھی بتلاتی ہے. لیکن جن پر صدقہ حرام ہے وہ کون ہے؟ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں. ان پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں لگتا. اہل بیت کا نام لے کر عقیل کے بیٹے مسلم کو بلایا بھی، 18,000 افراد نے بیعت بھی کی اور اس کو مروایا بھی. نام اہل بیت کا لے لیا. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. عباسیوں نے بنو امیہ کا تختہ الٹا، کس کا نام لے کر؟ اہل بیت. اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے. تختہ الٹنے کے بعد یہ نہیں کہ اہل بیت کو حکومت دے دی کہ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ، نہیں، ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا. یہ حدیث الثقلین جو بڑی پیش کی جاتی ہے مختلف مجالس میں کہ مسلم میں حدیث الثقلین آتی ہے، اور حدیث الثقلین تو اہل بیت کی فضیلت میں ہے. اب سنیے حدیث الثقلین ہے کیا. صحابی بیان کرتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبن. ایک دن اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے. بماء یدعا خمن بین مکہ والمدینہ. آپ جس مقام پر کھڑے ہوئے وہ خم کا مقام تھا. جو یہ اشتہار آپ باہر لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ وہی خم کا واقعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، کس کس کو گالیاں دی جاتی ہیں، تان و تشنیع کے یہ تیر کس کس پر چلائے جاتے ہیں. یہ ہے وہ حدیث مسلم کی. فحمد اللہ وثنى علیہ ووعظ وذکر. اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی. ثم قال اما بعد. پھر آپ فرمانے لگے الا ایھا الناس فانما انا بشر. آپ فرمانے لگے لوگوں میں انسان ہوں. اب وہ لوگ اپنے عقیدے کو درست کر لیں جو اللہ کے نبی کو بشر مانتے ہی نہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ الا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، لوگوں میں انسان ہوں. یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. ہو سکتا ہے ملک الموت اللہ کی طرف سے آ جائے اور آ کر کہے اللہ کے نبی تیاری کر لیجئے، میں آ گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں. آپ کی مرضی ہے، اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. دنیا میں چاہیں دنیا کی رونق لے لیں، رہیں دنیا میں جب تک دل چاہتا ہے. لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جبریل کہتے ہیں اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے ملک الموت اللہ کا نمائندہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر رسول آ جائے پیغام لے کر کہ چلیے بس دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی. فاجیب، میں بھی ہاں کر دوں کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں چلنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے اللہ کے پاس چلے جائیں چاہے دنیا میں رہیں، اللہ کے نبی آپ ہمیں اختیار کر لیں نا، ہمیں چن لیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پاس رہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، اللہم بالرفیق الاعلی. بس اللہ اب دنیا سے میں جان